السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں ناولز کی دنیا۔ تو پہلا ناول جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے یارم از سمیرہ حمید۔ یہ ناول میرے دل کے انتہائی قریب ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ عشق ایک داستان ہے، محبت کے اسرار کی، انوار کے قیام کی، امرہا اور آلیان کی۔ امر پریم کا اگر کوئی لاڈ کا نام ہوتا تو وہ سرما کی دھوپ ہوتا، پر سرخاب پر اڑ کر آتی، راج ہنسوں کے سنگ جھومتی، سنہری زروں سے مرتسم سرما کی دھوپ اس کے سیاہ بالوں سے شناسائی برتتی لاڈ کرنے لگی۔ ماہم مہربانیاں دھرتی پر قیام کے لیے اس سے اپنی ابتدا پر مسرور ہوئیں۔ سبزے کی وسعت پر فدا ہوتی اس نازنین کو اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور اس مسکراہٹ سے مسکرا دی جو اس کے اختیار میں تو رہا کرتی تھی لیکن استعمال میں نہیں۔ نئے وقتوں کی آمد نے اس کی سماعتوں کے سپرد وہ سرگوشیاں کیں جو وقت کی گزرگاہوں سے احتراماً چرا لائی تھیں۔ اس کی وہ جو امرہا ہے، لان کے کونے میں وہ ایسے بیٹھی ہے جیسے زندگی کی بساط پر وہ ایسا بے نام مہرہ ہو جس سے مات دی جائے نہ چال چلی جائے، جو کونوں میں ہی بیٹھتی ہے کیونکہ اسے منظر عام پر آنے سے ڈر لگتا ہے۔ کیوں ڈر لگتا ہے؟ کیونکہ اسے ڈرایا جاتا رہا ہے، اور پھر اس کی حیثیت اپنے ہی گھر میں کچھ ایسی ہے جیسے جھاڑو کی ہوتی ہے، ضروری بھی اور چھی گندی بھی۔ ایک طرف بیٹھی دادی زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اپنے بالوں کا خود ہی مساج کر رہی ہیں۔ انہوں نے دانیہ سے کہا تھا لیکن اس نے ایسے ظاہر کیا جیسے اس نے تو کچھ سنا ہی نہیں۔ دادی نے کہا ہی نہیں اور وہ کامل توجہ سے رسالہ پڑھتی رہی اور ساتھ مالٹے کی پھانکیں بھی منہ میں ڈالتی رہی، اور یہ سب کام کرتے ہوئے کچھ ایسی نظر آ رہی تھی جیسے بیچاری لڑکی دانیہ کل ہی تو اپنے ایم فل سے فارغ ہوئی اور آج کچھ ذرا اسی دنیا داری سی نظر آ رہی ہے۔ اماں فون پر بات کر رہی ہیں اور حماد کانوں میں ایئر فون لگائے نیا ریپ میوزک سے متعارف ہو رہا ہے کیونکہ اسے چلنے میں خاصی دشواری ہو رہی ہے اور اس کے دونوں ہاتھ ہوا میں ایسے مڑ مڑ کر لہرا رہے ہیں جیسے خدا نخواستہ اسے ٹہلتے ٹہلتے مرگی کا دورہ پڑ رہا ہو، اور وہ کونوں میں خود کو چھپانے والی موبائل انٹرنیٹ پر مصروف ہے۔ نہیں، وہ کسی سوشل میڈیا نیٹ ورکنگ سائٹ پر نہیں ہے، اور وہ کسی سے چیٹ بھی نہیں کر رہی۔ ارے نہیں، وہ گوگل امیجز پر ڈیزائنرز کے کپڑوں کے ڈیزائن بھی نوٹ نہیں کر رہی۔ وہ تو مانچسٹر یونیورسٹی کے پاکستان اسٹوڈنٹ سوسائٹی کے گروپ کی لیڈر کی ای میل پڑھ رہی ہے، اور اس کے ہاتھ پیر ایسے کانپ رہے ہیں جیسے ابھی اسے فریزر سے نکال کر دھوپ میں رکھا گیا ہو، یا جیسے اس کے کان میں کہا گیا ہو کہ جہاں تم بیٹھی ہو ٹھیک وہیں خزانہ دفن ہے، چپکے سے نکال لو، اور اب وہ یہ خزانہ چپکے سے نکال ہی لے گی۔ اس سے اپنی چیخ دبائے نہیں دب رہی تھی، اور یہ اس نے ہلکی سی چیخ مار ہی دی۔ سب سے پہلے تو دادی نے اپنا ہاتھ روک کر اسے ناگواری سے دیکھا، پھر سوائے دادا کے سب نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی اور اپنے انہماک کو قائم رہنے دیا۔ دادا جو توبۃ النصوح پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اس کے پاس آئے۔ امرہا، کیا ہوا؟ پیارے دادا صرف وہی پوچھتے تھے۔ وہ دادا کے کان میں خسر پھسر کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دادا توبۃ النصوح سینے سے لگا کر کھڑے ہوئے اور سب کو سنانے جیسے انداز میں کہنے لگے، آملے لینے ہیں منڈی سے، مجھ سے کہاں اٹھائے جائیں گے اتنے، امرہا تم آ جاؤ ساتھ، اس لیے جا رہے ہیں، مل گئے پھر منڈی بند ہو جائے گی یا پھر آگ لگی ہوگی منڈی میں۔ دادی نے اس کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرنے میں دیر نہیں کی۔ ہم دوسرے شہر کی منڈی میں چلے جائیں گے، اگر وہاں بھی آگ لگی ہوئی تو ہمارا انتظار نہ کرنا، ہم شہر منڈی آگ لگا کر آئیں گے۔ شہر کیوں، ملکوں کیوں نہیں؟ ہاں بھئی، اب تیار رہنا سب، دنیا میں آگ بھڑکنے والی ہے۔ کب کی بھڑک چکی؟ دادی نے ایسے کہا جیسے ایسا عظیم سچ نہ بولا تو ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے گا۔ بی بی امرہا نے ذرا گھور کر دادی کو دیکھا اور دادی نے اپنا رخ بدل لیا۔ تو کیا اب مجھے بھی بھسم کرے گی؟ انہوں نے خود پر آیت کریمہ پڑھ کر پھونکی۔ بہت خوفزدہ رہتی تھی اس کی نظروں سے دادی۔ سبھی رہتے تھے، تباہی اور بربادی تھی نا وہ، نیک شگونی کی دشمن، بد شگونی کی دوست، کیونکہ عین اس کی پیدائش کے دن بڑے تایا چل بسے تھے۔ پھوپھی پھوپھا کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا، چھوٹی پھوپھو کے گھر شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی اور سارے ساز و سامان کو نکل گئی۔ چچا کی بیٹی کی منگنی اسی دن ہونا تھی، تایا کی وفات سے ملتوی ہو گئی، بعد ازاں رشتہ ہی ختم ہو گیا، اور ماموں کے الیکٹرانکس کے سٹور میں پورے 4 لاکھ کی چوری ہو گئی۔ ماموں صدمے سے 4 دن ہسپتال رہے۔
امرہ سے بڑے علی کی چھت سے گر کر بائیں ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے وہ پورے 2 سال لنگڑا کر چلتا رہا۔ سعد کے گھر کی ملائکہ آپا بیوہ ہو گئیں، ان کے شوہر کو ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا۔ سامنے کے گھر والوں کی بہو کے گھر مردہ بچہ پیدا ہوا، اور بھی بہت کچھ۔ فہرست کافی لمبی تھی اور دن بدن لمبی ہی ہوتی جا رہی تھی۔ مثلاً اگر کوئی کہتا بس اماں جی اپنے دھیان میں تھی، پتہ نہیں چلا کب حاشر اپنا ہاتھ جلا بیٹھا۔ دادی پوچھتی کیا دن تھا؟ منگل کا دن تھا، آج ہی کے دن بلک بلک کر رویا میرا بیٹا، اور میں بھی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اچھا منگل، اور تاریخ کیا بنی؟ تاریخ یہی دو اور اوپر سے منگل۔ مدیحہ بیٹا، منگل کی 2 کو تو ہمیں یہ وبال نصیب ہوا تھا۔ اس دنیا پر امرہ عذاب بن کر آئی تھی۔ ہمارے خاندان میں تو ہر تاریخ 2 اور ہر دن منگل۔ کیا کریں، گناہوں کے عذاب بھی تو بھگتنے ہی پڑتے ہیں نا۔ اگلی بار جناب حاشر کے ہاتھ جلنے کا قصہ بھی اس نجس جنم پتری میں شامل کر دیا جاتا۔ اماں بھی ذرا خائف سی رہتی اس سے۔ اتفاق سے ہر سال لگ بھگ اسی دن ماموں کے سٹور پر 3 بار چوری ہو چکی تھی۔ تنگ آ کر ماموں نے سٹور ہی بیچ دیا اور دوسرا کاروبار کرنے لگے۔ اماں کو بھولتا ہی نہیں تھا کیسے ان کے بھائی کا دمکتا شاندار سٹور بک گیا اور بھائی صاحب کنگلے ہو گئے۔ ایک دادا تھے جو 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، صرف اللہ سے ڈرتے، احادیث پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے، جاہلانہ باتوں اور خیالات سے دور ہی رہتے، ورنہ جمعرات کے جمعرات ان کے گھر چراغ جلتے 3 یا 5، بس طاق جفت نہیں۔ دادی مرنے والوں کے نام مخصوص جگہ چراغ روشن کرواتی۔ لا مذہب ہو گئے وہ سب کے سب۔ کیا کبھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چراغ جلتے دیکھے ہیں؟ کیوں خلاف مذہب ایسے کام کرتے ہو؟ دادی ہاتھ کے اشارے سے کہتی کہ جائیں اپنا کام کریں۔ بابا نے اعظم مارکیٹ میں قالین سٹور کے نئے سرے سے آرائش کر وہ افتتاح کے وقت ناریل پھوڑا۔ اعظم مارکیٹ کے دوسرے مالکان بہت محظوظ ہوتے رہے، اور بابا صرف اتنا ہی کہتے رہے کہ وہ فلموں میں دیکھتے تھے تو انہیں اچھا لگتا تھا۔ کیا ہوا جو کر لیا تو؟ تم سب تو کسی کی خوشی میں خوش بھی نہیں ہو سکتے۔ بابا نے ایسے کہا جیسے ان کی درینہ خواب تکمیل کا مذاق اڑایا جانا انہیں پسند نہ آیا ہو۔ جمعرات کے جمعرات بریانی کی دیگیں تقسیم کرنے کی روایت بھی بابا کو بڑی عزیز تھی۔ دادا نے ایک بار کہا، جو گھر کے کاموں کے لیے مدد کے لیے جو آپا آتی ہیں، ان کے بچی کو کان کا آپریشن ہونا ہے۔ بچی بہت تکلیف میں ہے، زیادہ نہیں تو 2-3 جمعراتوں کی بریانی کی دیگوں کے پیسے ہی دے دو، کچھ کا انتظام میں کر دوں گا، ایسے اس کا آپریشن ہو جائے گا۔ بہت بحث ہوئی، بابا نے دادا کو لادین قرار دے دیا اور دادا نے بابا کو بے حس۔ خیر دیگیں تو پکتی رہیں، آپا کی بیٹی کا کیسے بھی کر کے دادا نے آپریشن کروا دیا۔ تو بس یہ ماحول تھا گھر کا، اور یہ حال تھا گھر والوں کا، غلط باتوں کو پکڑ کے بیٹھے رہتے۔ دادا تو بہت بیزار اکتائے رہتے تھے، لیکن کسی پر بس نہیں چلتا تھا۔ زیادہ تر کتابیں پڑھتے رہتے یا دادا پوتی دونوں لاہور کی سڑکوں کو شرف چہل قدمی بخشتے رہتے۔ نہیں ملے نا آملے۔ جب دونوں خالی ہاتھ واپس آئے تو دادی نے طنزاً کہا، اور بس وہ طنز ہو گیا۔ دادا اور امرہ دونوں زیر لب ہنس دیے۔ جس کام سے گئے تھے وہ ہو گیا تھا۔ ہمیں تو کہہ کر گئے تھے کہ دنیا میں آگ بھڑکا کر ہی واپس پلٹیں گے، اب ایسے کیسے واپس آ گئے؟ یا آگ لگ گئی ہے اور ہمیں دکھائی نہیں دے رہی؟ دادا پوتی دونوں خاموشی سے منظر سے غائب ہو گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک دادی ہی اسے منحوس مارا مانتی تھی۔ دادی اور اماں کی دیکھا دیکھی علی، حماد، دانیہ بھی دادی کے کہے پر یقین کرنے لگے تھے۔ کچھ اس لیے بھی ان کے امرہ سے نہیں بنتی تھی، اور اس لیے بھی کہ امرہ نے ان سے بنا کر نہیں رکھی تھی۔ علی کی ہیوی بائک کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو وہ پورا غصہ اس پر نکال لیتا، وہ بھی علی کو دوست سنا کر چھپ کر رونے لگتی اور خود کو کوستی جاتی، میں منحوس ماری۔ دانیہ اماں کو چپکے سے کہتی، میرے کپڑے لایا کریں تو امرہ کو مت دکھایا کریں، پہننے سے پہلے ہی جب اس کی نظر پڑ جاتی ہے تو مجھے زہر لگنے لگتے ہیں۔ کسی تازہ ہوئی اپنی اور امرہ کی لڑائی پر وہ ایسا غصہ نکال لیتی تھی، امرہ غصے میں کپڑوں پر چکناہٹ کے سیاہی کے داغ لگا دیتی اور وہاں لگاتی جہاں سے صاف بھی ہو جائے تو صاف نہ ہوتا، اور پھر رات بھر کو کہیں بیٹھ کر روتی رہتی، میں منحوس ماری۔ اس منحوس ماری کو بس دادا نے ذرا سنبھالا۔ انہی کے کمرے میں ایک طرف اس کا بیڈ رکھا تھا اور وہی اس کے اماں ابا بہن بھائی بن گئے تھے۔ اس کی باتیں سنتے، اس سے باتیں کرتے، اور وہ رات بھر بیٹھ کر فضول اور بے سروپا شکوے سنتے، اور سارا دن کس نے دل دکھایا اور اس بات پر مل کے آنسو بہاتے رہتے۔ وہ انہی کے ساتھ رہتی، انہی سے پیسے لیتی، انہی کے ساتھ سہیلی کے گھر جاتی، وہ امرہ کے ساتھ اس سب میں مصروف رہتے۔ ایک رات کو اس نے بابا کو اماں سے کہتے سن لیا، سٹور پر 4 لاکھ کا لکڑی کا کام کروانے جا رہا ہوں، کسی کو مت بتانا، خاص کر امرہ کو۔ اور وہ رات بھر روتی رہی، ہچکیاں لیتی رہی اور بد دعا دیتی رہی کہ وہ مر جائے یا ساز و سامان کو آگ لگ جائے، پر نہ وہ مری نہ آگ لگی، بلکہ بابا کے پیسوں میں 1.5 لاکھ روپے کم ہو گئے۔
چھوٹی پھوپھو آئیں اور کسی ضرورت کا کہہ کر پیسے لے گئیں۔ بابا اماں سے چڑ گئے، کہا تھا بھائی کسی کو مت بتانا، لو اب ہو گیا کام، سارا عذاب امرا پر نہ آ جائے اس لیے دادا نے دوست سے پیسے لے کر دیے، تب کہیں جا کر سٹور کے آگے ناریل پھوٹا۔ تو یہ حیثیت ہے ہماری امرا کی پیدا ہونے سے لے کر بڑا ہونے تک۔ ایسے ہزاروں بار ہوا ہے، وہ بول لیتی، بہن بھائیوں سے لڑ لیتی اور پھر ساری ساری رات بیٹھ کر روتی رہتی۔ اس کا دل چاہتا کہ وہ کہیں بھاگ جائے، چھپ جائے، کسی کو یاد نہ رہے۔ اس کی پیدائش کے دن دادی کے پاؤں میں موچ نکلی تھی اور بعد ازاں ان کو کمر میں درد بھی لاحق ہو گیا تھا۔ دانیہ، حماد، علی کبھی جل کر کبھی مذاق میں کبھی اس کو روتا دیکھنے کے لیے اس کی نحوست کے قصے سناتے رہتے۔ وہ بھی بھول نہ جائے کہ وہ کون ہے۔ اسکول میں ایک بار ٹیچر نے کرسی کا پایا جو عرصے سے ٹوٹ جانے کے قریب تھا ٹوٹ گیا اور ٹیچر جی دڑام سے نیچے آ گری تو وہ فوراً کھڑے ہو کر رونے لگی اور اس نے ہاتھ جوڑ دیا۔ ٹیچر، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ کرسی خود بخود ٹوٹی ہے، میں سچ بول رہی ہوں۔ ٹیچر کبھی سر پر ہاتھ رکھتی اور کہتی کہ سر میں درد ہے تو وہ سہم جاتی، میں نے آپ کے سر کو نہیں دیکھا، بالکل سچ نہیں دیکھا۔ خاندان کی تقریبات میں وہ انہی کارناموں کی وجہ سے جاتی نہیں تھی جو سارے خاندان میں ایسے مشہور تھے جیسے شالوں میں کشمیری شال اور میووں میں چلغوزہ۔ ایک بار وہ گئی تو بارات جس دن 2 بجے شہر سے آنا تھی آئی ہی نہیں۔ شام سے رات ہو گئی، ان کی گاڑیاں موٹر وے پر خراب ہو گئی تھیں۔ دلہا باراتیوں کے بغیر آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب تک لاہور سے نئی کاریں بھیجی گئیں اور وہ سب اس میں بیٹھ کر آئے، رات کے 12 بج چکے تھے۔ سب مہمان جا چکے تھے اور صرف قریبی عزیز موجود تھے۔ وہ بھی دادا کے ساتھ چپکے گھر واپس آ گئی اور اپنے نئے ڈیزائنر ڈریس کو آگ لگا دی۔ اس کے سب کزنس نے اس کے گرد گھیرا بنائے اس کا مذاق اڑانے میں مصروف تھے۔ نانا ذرا پوچھئے کھانا جل گیا یا بچ گیا؟ امرا آئی ہے نا آج؟ بجلی کے کنیکشن بھی چیک کروا لیجیے گا، شارٹ سرکٹ سے آگ ہی نہ بھڑک اٹھے۔ کسی نے ایک نے کہا، میں تو دعا کرتی ہوں دلہا بھائی خیریت سے آ جائیں۔ خوبصورت نظر آنے کی کوشش کرتی خالہ زاد بولی، مجھے تو دلہن کی فکر ہے، افواہ اڑی تھی کہ وہ 2 لاکھ کا لہنگا جلتے جلتے بچا ہے۔ ادائے نازنین اپناتے دوسری خالہ زاد نے بھی بولنے میں دیر نہیں کی، لہنگا تو بچ گیا لیکن دلہن کے بال جل گئے۔ ویسے آئرن مشین بال جلاتی تو نہیں ہے، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے آج تو۔ کوئی تیسرا بولا، ہم سب تو مذاق کر رہے تھے، امرا تو سنجیدہ ہو گئی، وہ رونے جیسے ہو جاتی تو کوئی کہہ دیتا۔ 3 گھنٹے کے بعد خالہ زاد تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ ایسے آیا جیسے کسی کو پھانسی کے گھاٹ تک لے جانے کے لیے آیا ہو۔ 4-5 گھنٹے سے پہلے بارات نہیں آئے گی، سب امرا سے معذرت کرو۔ اس نے ہماری معذرت قبول کر لی تو شاید بارات جلدی آ جائے۔ بکواس بند کرو سب اپنی۔ وہ اتنی زور سے چلائی کہ ان 10-12 کا گروپ سن ہو گیا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی حسان، اس نے بمشکل خود کو رونے سے روک کر چلا کر کہا۔ منہ تو توڑنا تمہارا چاہیے جو اپنی ساری نحوست لے کر میری بہن کی شادی خراب کرنے آ گئی۔ امرا کا جی چاہا کہ اس سارے پنڈال کو آگ لگا کر بھڑکا دے، کاش واقعی شارٹ سرکٹ ہو جائے اور سارے روشن کمکمے بجھ جائیں تاکہ اس کے دھاڑے مار مار کر روتے تاریک چہرے اور کپکپاتے وجود کو کوئی نہ دیکھ سکے۔ وہ کب سے سب کے مذاق میں چھپے طنزوں کو جھیل رہی تھی۔ وضو کرنے کے بعد مسجد میں جانے سے پہلے خود کو آئینے کے سامنے کھڑا کر کے ضرور دیکھنا، شاید دوبارہ کبھی مجھے یہ سب کہتے تمہاری زبان لڑکھڑا جائے اور تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ کچھ بھی برباد اور آباد کرنے کی طاقت انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے اور نہ اختیار میں۔ حکم کن اور عمل فیکون رب کی خوبی ہے، اس کے بندوں کی نہیں۔ بمشکل خود کو رونے سے بچاتے اس نے 5 وقت کی نمازی حسان سے کہا اور باقی سب کی طرف افسوس سے دیکھا۔ دادا کو لے کر وہ چپکے سے گھر آ گئی۔ اس کی سگی خالہ زاد کی شادی تھی اور اس کے دل میں بھی ارمان تھے شادی کو لے کر۔ اس نے خاص کر کے اس کی شادی کے لیے بہت تیاریاں کی تھیں، لیکن سب نہ صرف بیکار گیا بلکہ اسے دکھ دے کر گیا۔ اس نے ایک سفید کاغذ پر میں کسی تقریب میں نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں، وعدہ لکھ کر اپنی الماری کی اندرونی دیوار پر چپکا دیا۔ جب کبھی اس کا دل کہیں جانے کو چاہتا وہ الماری کھول کر اپنے وعدے کو یاد کر لیتی اور وہ یہ سب کرتی تو گئی لیکن بہت اکیلی ہوتی گئی۔ وہ آسانی سے رو پڑتی، اسے آسانی سے رلایا جا سکتا، جیسے کہ کوئٹہ والے ماموں سال میں ایک بار آ جاتے تو دبک کر کافی کا بڑا مگ پیتے ہوئے کہتے، بلاؤ ذرا امرا کو، اسے رلائیں۔ وہ نہ جاتی تو ماموں کھینچ کر لے جاتے، ہنس ہنس کر سب لوٹ پوٹ ہوتے اور وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی اور ماموں کی نحوست کا ایک ایک قصہ حوالہ جات کے ساتھ سناتے جاتے۔ اماں اسے ڈانٹتی، مذاق کر رہے ہیں ماموں، امرا ایسے کیوں دھاڑے مار مار کر رو رہی ہو؟ دادا آتے سب کو ڈانٹ کر اسے لے جاتے، جاہل لوگ ہیں امرا، ان پر توجہ نہ دیا کرو۔ وہ کون سی عالم تھی جو خود کو اچھی طرح سمجھا لیتی، نو عمر، دکھی اور خود کو خود ہی منحوس سمجھنے والی، بس رو دینے والی لڑکیوں میں سے ہی تو تھی وہ۔ اور پھر ہر بار خود کو فلسفوں سے مطمئن تو نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سب جاہل ہیں، پرسکون ہو جاؤ، سب پاگل ہیں،
ہاں یہ ٹھیک ہے، ایسا سوچا جا سکتا ہے، ایسا کہا جا سکتا ہے، لیکن ایسا کہنے سے ٹھیک تو نہیں ہو پاتا۔ رزلٹ اگر 100% ہوتا تو اگلی بار 0 ضرور رہ جاتا ہے۔ وہ جتنا خود کو یہ سب جاہل ہیں کہہ کر بہلاتی، اتنا ہی اگلی بار ان سب جاہلوں کی باتوں پر ہچکیوں سے روتی۔ دادا کی باتیں اسے تھپک تھپک کر سلاتی تھیں تو وہ اسی نیند میں ان سب باتوں پر کراہتی تھی۔ امرہا دکھیوں میں سب سے دکھی، امرہا تنہائیوں میں سب سے تنہا۔ دادا گورنمنٹ پنجاب پبلک لائبریری میں لائبریرین تھے۔ اسکول کی چھٹیوں میں وہ سارا دن پنجاب لائبریری میں گھومتی رہتی تھی۔ ویسے بھی دادا اسے گھر میں کم سے کم رہنے دیتے تھے۔ وہ اسکول سے پیدل چل کر لائبریری آ جاتی تو وہ دونوں دوپہر کا کھانا وہیں کھاتے۔ اسی ملازمت کے دوران دادا نے کتابیں پڑھی تھیں اور وہ اسی لیے جمعرات کو مرنے والوں کے نام دیے نہیں جلاتے تھے۔ شام کو دونوں چہل قدمی کرتے، لاہور کی مال روڈ کی لمبی سڑکوں سے ہوتے، سردی گرمی کے بھنے چنے اور راکھ پر پکی چھلی کھاتے، رات گئے گھر آتے۔ امرہ کا دل چاہتا کہ وہ رات کو بھی گھر نہ جائے اور بھلے سے مال روڈ کے فٹ پاتھ پر سو جائے۔ گھر پر نظر پڑتے ہی دادا آہ صورت کہتے، لو آ گئی جیل، پاگل ہو گئے ہو کتابیں پڑھ پڑھ کر، ڈھنگ کی نوکری مل جاتی تو عقل تو نہ جاتی۔ دادی سن لیتی تو کہتی، دادا کو ڈھنگ کی نوکری نہ ملی لیکن ڈھنگ سے عقل ضرور مل گئی۔ بابا نے اپنے زمانے کی آرٹ کو بھی جیسے کیسے اپنی دکان پر رکھ کر سیل کر دیا۔ پتہ ہی نہ چلا کہ 8 جماعتیں پڑھے ہیں یا 8 تک گنتی۔ علی بڑا تھا اور کمال کا بڑا تھا، ہر جماعت میں سینئر ہی رہتا تھا، 2 سال ضرور ہی لگاتا اور پھر حماد تھا۔ اسے دنیا بھر کے گانے والوں، ناچنے والوں اور انہی ناچنے والوں کے نام، گھر، شہر، قومیت، مذہب، شادی، ویئرز، بچوں کے بارے میں معلوم تو تھا، لیکن یہ نہیں کہ FA کے بعد ڈگری کو کیا کہتے ہیں، اسے پاس کیسے کرتے ہیں۔ کتنا چاہا دادا نے کہ ایک انجینئر بن جائے یا پھر کالج میں لیکچرار، ورنہ ایک ہسپتال میں ڈاکٹر یا پھر ایک پاک آرمی میں کپتان، لیکن دادا کے سوچنے سے تو کچھ نہیں ہوتا تھا نا۔ ویسے ان کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر امرہ کا نمبر تھا، کم وہ بھی نہیں تھی، پر کیونکہ بیچاری سی تھی اس لیے ہر وقت روتی رہتی۔ بڑی مشکل سے دادا نے اسے 8 جماعتیں پاس کروائیں۔ تازہ اسی واقعے پر روتے ہوئے اس نے پڑھائی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور عمل بھی، اور سارا دن دادا کے ساتھ لائبریری میں رہتی۔ دادا نے منت کی، امرہ میٹرک کر لو، اس سے کیا ہوگا، تعلیم سے کیا نہیں ہو سکتا، سب مجھے پسند کرنے لگیں گے کیا؟ استہزائیہ انداز، تمہیں یہ کیوں فکر ہے کہ سب تمہیں پسند کرنے لگیں گے؟ تعلیم تم نے اپنے لیے حاصل کرنی ہے، اپنی زندگی کو تعمیر کرنے کے لیے۔ میری زندگی میری نحوست نے تعمیر کر دی۔ اب طنزیہ انداز، تمہیں اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ تم ایسے ہتھیار پھینک دو۔ معاشرہ، ماحول یا لوگ کیسے بھی ہوں، ہمیں اپنے راستے بنانے نہیں چھوڑنے چاہیے اور ان راستوں پر روشنی کے انتظامات میں لگے رہنا چاہیے۔ ایسی باتیں کتابوں میں اچھی لگتی ہیں دادا، کتابیں نازاں ہیں ایسی باتوں کی ملکیت پر، اور ہمیں بھی ان پر عمل کر کے نازاں ہونا چاہیے۔ امرہ، میں جو کہتی ہوں وہ آپ سمجھتے نہیں، کتنی بار کہا ہے بھاگ چلتے ہیں کہیں دور، بہت دور۔ وہ ہر بات کو اسی بات پہ ختم کرتی۔ اسے بس کسی طرح اپنے ماحول سے دور جانا تھا، جہاں رونا بھی پڑے تو اس کی تمہید کچھ اور ہو، جہاں اداسی آیا کرے تو وہ اپنے ساتھ مسرت کو چھپا کر لایا کرے، جہاں دن ہو، شام ہو، رات ہو، پر آہ نہ ہو۔ دادا جان کے پاس جو تھوڑے پیسے تھے، اس سے وہ اسے گھر سے بھگا لے گئے اپنے ایک دوست کے گھر بلوچستان۔ 10 دن وہاں گزار آئے۔ خاندان میں تو وہ کہیں نہیں جاتی تھی، وہاں بہت خوش رہی۔ پھر دادا سے کہنے لگی، دادا آپ دبئی چلے جاؤ، پھر مجھے بھی وہاں بلا لینا، دونوں بہت خوش رہیں گے۔ وہ اس عمر میں دبئی کیا جاتے؟ ہاں پھر بھی وعدہ کر لیا، میٹرک کر لو پھر چلا جاؤں گا دبئی۔ اور اس نے دبئی جانے کے لیے میٹرک کر لیا، خوب جی جان لگا کے، پر اتنی جی جان لگا کر بھی 2nd ڈویژن، جو کسی نہ کسی طرح ہاتھ آ ہی جاتی ہے۔ انہی دنوں نیا واقعہ ہوا تھا، بابا کا ہاتھ جل گیا۔ دادی اپنی فطرت سے مجبور اس پر طنز کرنے لگی۔ وہ آگے سے جواب دینے لگی تو بابا نے غصے سے جلا ہوا ہاتھ اس کے منہ پہ تھپڑ بنا کے دے مارا، اور مزید غصے میں اس نے اپنا سر دیوار سے زور سے دے مارا۔ سر سے خون نکلا، سر میں بہت درد ہوا اور خون کو بھلا کر وہ بابا کے تھپڑ پر روتی رہی، رات کے پہلے پہر سے آخری پہر تک، اور پھر اپنے اسکول بیگ میں چند کپڑے رکھ کے گھر سے نکل گئی۔ چلتی گئی اور حد تو یہ کہ پہلی بار سڑک پر یہاں وہاں پھرتے آوارہ گندے کتوں سے بالکل نہیں ڈری۔ آنکھوں میں اشک لیے، کندھے پر اسکول بیگ لٹکائے ایسے چلتی جا رہی تھی جیسے خدا نخواستہ دنیا میں اکیلی ہو،
کچھ دور آگے جا کر سمجھ میں نہ آیا اب وہ کہاں جائے تو سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ تھکا ڈالا تم نے مجھے امرا۔ دادا اسی فٹ پاتھ پر اس کے ساتھ بیٹھ گئے، ہاتھ میں پانی کی بوتل لیے، پہلے خود پیا اور پھر اسے پلایا۔ میں نے گھر چھوڑ دیا ہے، پانی پی کر وہ چلائی۔ ایک دن تو تمہیں وہ گھر چھوڑنا ہی ہے، وہ تمہارا گھر ہے بھی نہیں بچے۔ جاتے کیوں نہیں آپ دبئی؟ کر لیا ہے نا میں نے میٹرک۔ دادا گڑبڑا گئے۔ میں بوڑھا، کمزور، بیمار شمار رہنے والا بندہ، اب کہاں جاؤں گا ملک سے باہر، وہ بھی کام کرنے؟ خود سوچ بچے، کتنا بوڑھا ہو گیا ہوں میں، بہرا بھی تو ہو رہا ہوں۔ وہ وعدہ کیوں کیا تھا پھر؟ بابا کے مارے تھپڑ کو بھول کر وہ اس بات پہ ہچکیوں سے رونے لگی کہ دادا نے اسے وعدہ پورا نہیں کیا۔ نو عمری، پھر امرا جیسا دکھی دل، اب کوئی جھوٹی تسلی سے نہیں دی جا سکتی تھی۔ تم کیوں نہیں چلی جاتی امرا؟ کہاں؟ اس نے بڑی سی ہچکی لے کر اپنے کندھے سے اسکول بیگ اتارا۔ دبئی، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، فرانس۔ میں امریکہ، فرانس؟ وہ اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی کہ دادا کو کیسے کیسے لطیفے یاد آ رہے ہیں۔ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ یہ کوئی وقت ہے مذاق کرنے کا؟ اور وہ بھی ایسا بھیانک؟ ہاں نا، مرزا کمال کی نواسی نے FSC میں ٹاپ کیا ہے اس سال اور اسے اسکالرشپ ملا ہے۔ 2 دن ہوئے وہ کینیڈا بھی چلی گئی۔ امرا تم بھی FSC میں ٹاپ کرو۔ میں؟ پھر وہی بھیانک مذاق کا انداز۔ اف یہ دادا۔ ہاں بچے امرا، ٹاپ کرو اور چلی جاؤ۔ مرزا کمال کی نواسی 7 سال بعد آئے گی واپس، بلکہ سمجھو آئے گی ہی نہیں۔ پڑھائی ختم ہوگی، اس کے بعد کینیڈا میں ہی 3 سال سروس کرنی ہوگی، وہاں ہو گئے 10 سال وہ بھی کینیڈا میں، وہاں 20-25 لاکھ لگا کر جایا جاتا ہے اور وہ مفت میں چلی گئی۔ دیکھ لو امرا، تعلیم کے کتنے فائدے ہیں، آپ خود کو منوا لو تو دنیا آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیتی ہے۔ رات کے آخری پہر سڑک کے کنارے بیٹھے دادا اسے اول ارسطو سے کم نہیں لگ رہے تھے، جو سکندر اعظم کو تاریخی فاتحوں کی فتوحات کے بڑے سلیقے سے سمجھا رہا تھا، اور پھر سکندر اعظم بھی تو فاتح رہا تھا۔ اور یوں اس نے بہت دل سے دادا کے ساتھ کالج جا کر داخلہ لیا۔ رات دن پڑھائی، بس پڑھائی، ٹاپ کرنا اس نے خود پر لازم کر لیا، بلکہ فرض اول۔ اسے اتنا یقین تھا خود پہ کہ وہ خود ہی سب دوستوں اور ہم جماعتوں کو بتانے لگی، مجھے تو کینیڈا جانا ہے، پورے 10 سال رہوں گی وہاں۔ اس کا انداز ایسا ہوتا جیسے کسی اور دنیا کے باشندے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ مجھے اپنی دنیا میں جانا ہے، یہاں حادثاتی طور پر آ گیا ہوں۔ ہاں بس کبھی کبھی قسمت ایسے ہی خراب ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر بن جاؤں گی، مزے سے زندگی گزاروں گی، یہ کہتے وہ ایسی شہزادی بن جاتی جو بوڑھی ملکہ کے مرتے ہی خود ملک کی ملکہ بن جاتی ہو، اور اب بس اس نے بوڑھی ملکہ کے دن بھی گننا شروع کر دیے ہوں۔ ہاں، میرے فیوچر پلانز میں شروع سے یہی شامل تھا، مجھے یورپین ممالک میں ہی زندگی گزارنی تھی۔ یورپ کو وہ صرف کینیڈا تک ہی جانتی اور مانتی تھی، اور کہے ایسے جا رہی تھی جیسے 7 براعظم گھوم کر اس نے یورپ کا انتخاب کیا ہو۔ بس یہ 2 سال ہیں، جلدی سے امتحان ہوں، میں جلدی سے جاؤں۔ سورج کو اتنی جلدی دھوپ لانے کی اور چاند ستاروں کو روشنی لانے کی اتنی جلدی نہیں ہوگی جتنی اس کو یہاں سے بھاگنے کی تھی۔ ان 2 سالوں میں وہ بہت خوش رہی۔ اس نے کینیڈا کی اتنی معلومات اکٹھی کر لی تھی کہ خود کینیڈین بھی اتنا نہیں جانتے ہوں گے۔ دادا نے اس کو وہ ساری کتابیں لا دیں جس میں کینیڈا لفظ کہیں نہ کہیں آتا تھا، اور پھر رزلٹ آ گیا، ٹاپ بھی ہو گیا، پر افسوس کسی اور کا۔ وہ A+ بھی نہ لے سکی۔ رو رو کر اس نے اپنا حشر برا کر لیا، اور دادا چھپے چھپے نظریں چرائے چرائے پھرتے رہتے، جیسے پیپر انہوں نے دیے تھے اور صحیح محنت انہوں نے نہیں کی تھی۔ چند جگہوں پر اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا، مگر جہاں ++ والوں کی بھرمار ہو وہاں A+ گریڈ کو کون پوچھتا ہے۔ دادا کو ان دنوں معلوم ہوا کہ ملک میں کئی تعداد لائق طلبہ کی ہے۔ جہاں وہ اس کا فارم جمع کروانے گئے تھے، وہاں موجود جمع غفیر دیکھ کر انہیں خوشی تو ہوتی، ساتھ امرا کا سوچ کر افسوس بھی ہوا۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ اسکالرشپ ملنا مشکل ہے، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس کو اسکالرشپ کے ایڈمیشن فارم کی بجائے معذرت کے 3 لیٹر آئے۔ گھر والوں کو کوئی خبر نہیں تھی کہ ان دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے، امرا کا بخار کیوں اتر نہیں رہا، اور دادا کی اور امرا کی بول چال کیوں بند ہے۔ ادھر اس کی دوستوں کے فون آنے لگ گئے کہ کب جا رہی ہو کینیڈا؟ سنو، ہم سے مل کر جانا۔ ہمت ہے جو اتنی دور اکیلی پڑھنے جا رہی ہو، میں تو سوچ کر ہی مر جاؤں۔ اس نے پچھلے 2 سالوں سے سب کو اتنا یقین دلا رکھا تھا جیسے اب تو یہ پکا گئی کینیڈا، اور یہ سب طنز نہیں کر رہی تھی، پر امرا کو طنز ہی لگ رہے تھے نا۔ بابا نے اس کی منگنی کر دی۔ اس نے بھی کروا لی کہ کینیڈا تو گئے نہیں، دوسرے گھر ہی چلو۔
لیکن دوسرے گھر بھی نہ جا سکی۔ 6 ماہ بعد ہی منگنی ٹوٹ گئی۔ ظاہر ہے انہیں بھی خبر ہو گئی کہ اس لڑکی کی پیدائش اور بعد اس پیدائش سے کیسے کیسے واقعات جڑے ہیں۔ بابا کو غصہ تو بہت آیا، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ اماں اور دادی پر ناراض ہوئے کہ کیوں ایسی ایسی باتیں کر کے امرا کو اتنا مشہور کر دیا کہ اس کا رشتہ ہی ختم ہو گیا۔ اماں اور دادی بھی پچھتائیں کہ اب دیر ہو چکی تھی نا۔ پھر دوسرا رشتہ ہوا۔ بابا نے فوراً شادی کی تاریخ دے دی، نہ منگنی اور نہ نکاح، فوراً شادی۔ اور شادی سے 15 دن پہلے جب وہ اپنا سرخ شرارہ پہن کر دیکھ رہی تھی، اسے دلہے کی جوان بہن کے بیوہ ہونے کی خبر ملی۔ قصہ ہی ختم۔ اور اس بار اسے خاندان سے وہ کچھ سننے کو ملا کہ اس نے دادی کی نیند کی گولیاں کھا لیں۔ ہفتے بعد جب وہ ٹھیک ہو کر گھر آئی تو اس کا جی چاہا کہ پھر سے نیند کی گولیاں کھا لے اور مر جائے۔ اماں بابا کونوں کھدروں میں چھپ کر روتے ہو۔ دادی ہائے میری جوان بچی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی کہہ کر ہچکیاں لیتی ہوں۔ دادا ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر چلے جائیں اور بابا دادی دیوانوں کی طرح دادا کو ڈھونڈتے پھریں اور دادا رات رات چھپ کر اس کی قبر پر آ کر روئیں۔ اسے اپنی موت کے تصور سے ایسی راحت ملی کہ سب روتے رہیں گے جنہوں نے اسے رلایا، پر یہ سب وہ تصور ہی کر سکتی تھی، دوبارہ موت کو گلے نہ لگا سکی۔ دادا اس سے بات کرنے کی، اسے منانے کی کوشش کرتے رہتے، پر وہ دادا سے بات نہ کرتی۔ جیسے اس کے ساتھ ہوئے ہر برے حادثے کے ذمہ دار وہ ہیں۔ جوان لڑکی نے خود کو ختم کرنے کی کوشش کی اور یہ سب ان جاہلانہ باتوں کی وجہ سے ہوا جو وہ بچپن سے اپنے لیے سنتی آ رہی تھی۔ اگر وہ نیند کی گولیوں سے نہ مرتی تو ذہنی دباؤ سے مر جاتی۔ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں امرا کہ تمہیں پڑھنے کے لیے باہر بھیج سکوں، اور نہ ہی تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ میں نے تمہارے بابا سے بات کی ہے، وہ الٹا مجھے کو سنانے لگے کہ تم نے اتنے لاکھوں روپے لگا کر پڑھنے کے لیے بھیجنے سے اچھا ہے تمہارے لیے زیورات بنا کے رکھ لے اور تمہارے نام کے پیسے بینک میں جمع کروا دیں تاکہ تمہاری شادی میں کام آئے۔ دیکھو اب تو یہ سوچ ہے ان سب کی کہ تعلیم پہ پیسہ لگانا بربادی سمجھتے ہیں۔ اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے لاکھوں کا جہیز بنا دینا بہتر ہے ان کے لیے۔ امرا میں بیزار ہوں ایسے لوگوں سے جو مقدس راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے ہیں اور سارا سال گناہ کی مختلف حالتوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ جہالت، جھوٹ، حسد، بے ایمانی سے خود کو بچانے کی رائی بھر کوشش نہیں کرتے، وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تمہاری سابقہ ساس جنہوں نے رشتہ ختم کیا، وہ مذہبی اجلاس میں احادیث کا حوالہ دے کر تقاریر کرتی تھی، اور میں اس لیے بہت مطمئن تھا کہ تمہاری شادی وہاں ہو رہی ہے، پر وہ بھی وہی خوش رنگ پھل نکلی جو اندر سے گلا سڑا ہوتا ہے۔ ہماری یہ منافقت معاشرے کے سکون کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ ہم جو خود کو سیدھی راہ پر سمجھتے ہیں، ہم الٹی طرف جا رہے ہیں، الٹے پیروں جا رہے ہیں۔ امرا میرے دل کے ٹکڑے، اب دوبارہ مرنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں کیسے اس دکھ کو جھیلوں گا؟ دیکھو کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ دادا نے اسے بلوچستان کا 15 روز کا ایک اور دورہ کروا دیا اور جیسے تیسے منا کر کالج میں داخلہ کروا دیا، پر اب اس کی زندگی تھوڑی تلخ ہو چکی تھی۔ اس کی 2 منگنیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ ماموں نے اپنے بڑے بیٹے کے لیے دانیہ کا ہاتھ مانگ لیا۔ اماں اور دادی نے خود امرا کے لیے کہا، لیکن ماموں دانیہ کے لیے اصرار کرتے رہے۔ اتنے ڈرپوک ہیں سب کہ کوئی رسک لینے کو تیار ہی نہیں۔ وہ تلخی سے دادا سے کہتی، جو خدا سے دور ہوتے ہیں وہ ایسے ہی خوف زدہ رہتے ہیں۔ میں تو خود خدا سے دور نہیں، پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں؟ کبھی قدرت بے خبر سونے والوں کے سر پر کنکر مارتی تاکہ وہ بیزار ہو جائیں اور اپنے مقصد حیات کی طرف لپکیں۔ میرا کوئی مقصد نہیں، بس خوش رہنا چاہتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا مقصد بن جائے۔ تم ایسے خوش رہو کہ تم اپنے ماضی کے دکھوں پر ہنسو۔ ہو سکتا ہے خدا نے تمہارے لیے کچھ اور سوچا ہو جو اچھا نہ ہو بلکہ شاندار ہو۔ مجھے اس پر شک ہے۔ میرے لیے بھی کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ ہاں بس کچھ بھی نہیں۔ اسی دوران ایسا ہوا جس سے اس کی منگنی ٹوٹی تھی، اس کی شادی اس کی خالہ زاد مائرہ سے ہو گئی۔ مزید یہ کہ اس کی جلدی پروموشن ہو گئی اور کمپنی کی طرف سے ایک بہت اچھا گھر مل گیا۔ شادی کا تحفہ یورپ کا 1 ماہ کا ٹور۔ مائرہ نے ایک دن اسے فون کیا۔ میں نے تو افرا سیاب سے کہا کہ مجھ سے شادی کر کے بچ گئے آپ، ورنہ اگر امرہ سے ہو جاتا ہے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا؟ ویسے ہی اچھے خاصے کنگلے ہو جاتے۔ وہ خاموشی سے مائرہ اور افرا سیاب نامہ سنتی رہی۔ عاجز آ کر مائرہ نے پوچھا، تم بھی تو کچھ بولو، کچھ کہو۔ اس نے فون بند کر دیا۔ بس اتنا ہی جواب کافی تھا۔ کالج وہ جا رہی تھی، دادا سے کم بات کرتی تھی، ان سے ناراض تھی۔ دادی اور اماں اب اسے گھر میں کچھ نہیں کہتے تھے۔ گھر میں آگ بھڑکتی، دادی کے پیر میں موچ آ جاتی، حماد کے موٹر سائیکل کا حادثہ ہوتا،
یا بابا کو اسٹور پر کوئی نیا نقصان اٹھانا پڑتا؟ کوئی کچھ نہ کہتا، کیونکہ یہ ٹھیکہ تو زور و شور سے اب دوسروں نے لے لیا تھا۔ امرا کو ایسا لگتا تھا کہ تاریکی کا گہرا جنگل ہے جس میں وہ بھٹکتی پھر رہی ہے، اور روشنی کی کرن ہے کہ آکے ہی نہیں دے رہی۔ اسے لگتا کہ دنیا سب کچھ بھول جائے گی مگر اس کے متعلق کچھ نہیں بھولے گی۔ وہ دعا کرتی کہ کاش کوئی ہوا چلے اور سب کے ذہنوں سے اس کا نام مٹا ڈالے، نہ کسی کو اس کا نام یاد رہے اور نہ اس نام سے جڑے شخصیت سے جڑے واقعات۔ گھر میں مہمان آتے تو وہ لائبریری چلی جاتی، وہاں بھی شام تک ہی رہ سکتی تھی، اور پھر دادا اسے لیے لیے گھومتے پھرتے اور وہ اس سے بات نہ کرتی مگر ان کے ساتھ گھومتی رہتی۔ دادا جانتے تھے کہ وہ لوگوں کا سامنا کرنے سے خوف زدہ رہتی ہے، خاص کر کے رشتہ داروں اور جاننے والوں سے، اور یہ خوف انہی لوگوں نے اس کے اندر پیدا کیا تھا۔ وہ خاندان کی تقریبات اور گھر میں کسی کو دکھائی نہ دیتی تھی، پھر بھی وہ ان سب میں بے حد مقبول تھی۔ وہ ڈسکس کیے جانے کے لیے، کہکے لگانے کے لیے ایک بہترین موضوع تھی۔ سانپ سیڑھی کا وہ کھلاڑی جسے سانپ بار بار کھا لیتا ہے، اس کی دم سے لٹکتا وہ سب سے نچلے درجوں میں آ جاتا ہے، بار بار۔ امرا جیسی خوبصورت لڑکی کو نچلے درجوں میں دیکھنا خاندان کی ان حاسد لڑکیوں کا پسندیدہ مشغلہ تھا، اور وہ حاسد لڑکیاں ہی کیا جو خود کو پہلے نمبر پر اور دوسروں کو آخری نمبر پر دیکھنا پسند نہ کریں، لیکن انسان تو وہی ہے نا جو اپنی خود نمائی بے شک کرتا پھرے لیکن دوسرے کی خاموشی سے پردہ پوشی ہر حال میں کرے، اور ایسے انسان اب انسانوں کے ہجوم میں کہاں ملتے ہیں۔ اپنے آپ سے تلخ، اپنے ماحول سے غمگین، امرا مایوس اور بیزار سی رہنے لگی۔ نامعلوم یہ قدرت کا طریقہ کار تھا یا قدرت کی ترغیب کہ اس بدتر ہوتے ماحول سے نکلنے کے لیے اس نے کوشش تیز تو کر دی۔ 1.5 سال کے دوران اس نے مختلف بیرونی کالج یونیورسٹیوں کے 1000 آن لائن اسکالرشپ فارم بھرے، 50%، 60%، 70%۔ اس نے کسی یونیورسٹی کے کسی بھی طرح کے اسکالرشپ کو جانے نہ دیا۔ دادا نے اس کے دوران بابا کو منانے کی بہت کوشش کی کہ چند لاکھ کی بات ہے، بیٹی پر لگا دے، پڑھ لکھ کر لوٹا دے گی، لیکن بابا کو یہ مشورہ ہی سراسر مذاق لگا۔ بھلا پڑھنے لکھنے کے لیے بھی کوئی لاکھوں لگاتا ہے؟ دادا کو خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ بحث فائدہ دیتی نہ دلائل۔ مانچسٹر یونیورسٹی کے طلباء کی سوسائٹی اپنے ذاتی فنڈ سے 5 اسکالرشپ دے رہی تھی، اسے وہاں سے بھی انکار ہو گیا۔ 2 سالوں میں اس نے 200 بار "سوری، یو آر اے گڈ اسٹوڈنٹ بٹ وی کانٹ ہیلپ، بیسٹ آف لک" جیسی میلز پڑھی تھیں۔ اس نے گنتی ہی چھوڑ دی تھی۔ لیکن ظاہر ہے انکار ناکامی کی حد بلا شبہ نہیں ہوگی، لیکن انکار سننے اور ناکامی سہنے والوں کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ مانچسٹر یونیورسٹی کے اس انکار نے اسے ایک بار پھر گھٹنوں میں سر دے کر رلایا، اور اس بار اس نے بہت خفا ہو کر، بہت جل کر ایک اخفی میل انہیں ضرور کی۔ "میں ہوں ہی منحوس ماری، میں جل کر مر جاؤں تو ہی اچھا ہے، بھاڑ میں جاؤ تم سب اور تمہاری اسکالرشپ آفر"۔ اگلے ہی دن اسے ایک لمبی میل موصول ہوئی جس میں انتھک کوشش کرنے اور کئی بار ہار نہ ماننے پر بڑا سا لیکچر تھا، اور ساتھ ہی دنیا بھر کے ان کامیاب انسانوں کی مثالیں تھیں جنہوں نے بدترین حالات میں بھی شاندار کامیابیوں کی بنیاد رکھی تھی۔ ان کے سر فہرست نام محمد علی اور چارلی چیپلن کا تھا۔ ساتھ ہی اسے بہت نرم انداز سے بتایا گیا تھا کہ میٹرک میں اس کا B گریڈ ہے، FSC میں صرف A، اور گریجویشن میں بھی مشکل سے وہ A+ کے ساتھ کر سکی ہے۔ ایسی صورت میں جبکہ اس کے پاس شاندار اکیڈمک رزلٹ نہیں ہے، وہ کیسے اسے دوسرے شاندار تعلیمی قابلیت رکھنے والوں کے مقابلے میں اسکالرشپ دے دیں؟ یہ تو سراسر ناانصافی ہوگی۔ ناانصافی؟ ہوں، آئے بڑے انصاف کے علمبردار۔ آخر میں نے ایک چھوٹی سی سطر لکھی تھی جو کچھ ایسے تھی: "پھر بھی ہم سوچ رہے ہیں شاید آپ کے لیے کچھ کر سکیں، پلیز جل کر مت مریے گا، ہمیں وقت دیں"۔ اس نے وقت دے دیا۔ اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اسی دوران اس کا BA کا رزلٹ آ گیا۔ A+ تو جیسے بورڈ والوں نے اس پر حرام ہی کر دیا تھا۔ جتنی محنت کر لے امرا واجد، اسے A+ نہیں دینا۔ وہ بہت خفا سی رہی اپنے رزلٹ سے، لیکن کیا کر سکتی تھی؟ صرف اتنا کہ A پر پلس کا سائن صفائی سے لگا کر اپنی ڈگری مانچسٹر میل کر دی، اور اس ذرا سی چالاکی کام کر گئی۔ پورا 1 مہینہ سوچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو 70% اسکالرشپ آفر دے رہے ہیں، وہ بھی 30% ہر حال میں آپ کو 2 سالہ ڈگری کے دوران واپس کرنا ہوگا، باقی 50% آئندہ آنے والے 5 سالوں میں، اور اپنی رہائش اور کھانا پینا آپ کو خود دیکھنا ہوگا، ہم صرف عارضی طور پر یہ سب مہیا کریں گے۔ تو منحوس ماری اور جل کر مروں گی کے الفاظ کام کر گئے۔ انگریزی نما پاکستانی لرز اٹھے اور اسے اسکالرشپ آفر کر دیا۔ دادا کے ساتھ جا کر چپکے سے اس نے اپنا پاسورڈ بنوا لیا۔
اور کچھ دادا نے اپنے اور کچھ دادا کے دوستوں سے قرض لیا اور باقی کا 30% جمع کر کے اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب وہ دادا سے خوب چہک چہک کر باتیں کرتی۔ برسوں کی کٹی اب ختم ہوئی تھی۔ دادا پوتی میں اب پھر سے خوب بننے لگی تھی۔ اس کے انداز تو کچھ ایسے تھے جیسے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہو، تو اسے جیسے وہ ڈگری لے کر آئے گی تو رونا دھونا مرنا مارنا سب بھول جائے گی۔ وہ دادا کے ساتھ چھوٹے بڑے ہوٹل میں کھانا کھاتی اور آس پاس ہر چیز کو ایسے دیکھتی جیسے سب کو الوداع کہہ رہی ہو۔ دادا کچھ بھانپ گئے۔ امرا پڑھنے کے لیے بھیج رہا ہوں، یاد رکھنا صرف وہاں پڑھنا ہے، باقی تمہارے تمام فیصلوں کا اختیار آج بھی میرے اور تمہارے بابا کے پاس ہے۔ جی ٹھیک ہے، اس نے سر ہلا دیا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہاں پر رہے گی، جاب کرے گی اور وہی کرے گی۔ دادا پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے تھے۔ اسے لڑکوں میں کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ وہ لکھ کر دینے کو تیار تھی کہ وہ کبھی ایسی نہیں ہوگی۔ دونوں مال روڈ پر چلنے والی سفید بگی میں بیٹھے تھے جس کے آگے گھوڑے جتے تھے، جن کی ٹاپ وہ موسیقی پیدا کر رہی تھی جو مال روڈ پر چلتے گھوڑے ہی پیدا کر سکتے تھے، کہ جیسے کلام مغلیاں کے دربار میں شاہی اپنے شان پر اتراتے ہوں۔ اس نے آج غور کیا کہ یہ سب کتنا اچھا ہے، دادا کے ساتھ بیٹھنا، جگمگ روشنی کے شہر سے گزرنا، جیسے رانجھے کی بانسری پر سر دندنانا اور رات ہی رات قیام میں پوری زندگی گزار دینے کی خواہش کرنا، کھوئے والی کلفی کھانا اور ہاتھ کلفی کے نیچے رکھنا۔ کھوئے والی کلفی جب گرتی ہے تو پگھل کر کنارے سے پوری کی پوری گرتی ہے، اور یہ صدمہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی تسلی سے زائل نہیں ہوتا۔ مزید چند 10 کلفیاں کھا کر وہ ایک ہی گر جانے والی کلفی کا خیال آتا ہے۔ ہاں، وہ مسکراتے ہنستے ان 2 بچوں کی طرح گھر آئے جو عید کے 3 دن عید کے لیے جمع کرنے میں گزار دیتے ہیں اور صرف اس لیے گھر سے باہر نہیں نکلتے مبادا ان کے پیچھے کوئی مہمان آ جائے اور ان کی عیدی ماری جائے۔ 3 دن عیدی جمع کرنے والے یہ 2 بچے چوتھے دن گھر سے باہر نکلتے ہیں اور کیا خوب نکلتے ہیں۔ امرا 2 دن بعد جا رہی ہے، دادا نے اعلان کیا۔ کیا؟ دادی نے پوچھا۔ وہ سمجھی اکثر بلوچستان جاتی رہتی ہے تو ہو سکتا ہے اس بار پشاور کو نکل جائے اپنے دادا کے ساتھ۔ مینچسٹر؟ وہ کیا ہے؟ دادی کو کوئی دلچسپی نہیں تھی دادا پوتی میں، بس ایسے ہی کھانا کھاتے ہوئے پوچھ لیا۔ دونوں نے اپنی طرف سے میزائل داغا تھا جو پھول جڑی بھی نہ بن سکا۔ نظر اتارنی چاہیے تھی ان سب کی جغرافیائی معلومات کی۔ ان کو تو یہ تک نہیں پتہ تھا کہ مینچسٹر شہر کا نام ہے اور یہ برطانیہ میں ہے۔ کوئی رشتہ آیا ہے امرا کا وہاں سے؟ دادی نے یہ سوال بھی ایسے ہی پوچھ لیا۔ اس اگلے سوال پر دادا خاموش ہی ہو گئے۔ امرا اتنی قابل ہے کہ مینچسٹر کے میئر نے خود خط لکھ کر بلایا ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں آ کے پڑھو۔ دادا نے طنز کیا۔ بھلے سے وائٹ ہاؤس سے خط آتا کہ اوباما کی اسسٹنٹ بنو یا آ کر انہیں امور حکومت پر مشورے دو، کوئی فرق کب پڑنے والا تھا۔ سب آرام سے کھانا کھاتے رہے۔ امرا نے دادا کو اشارہ کیا کہ یہ ٹھیک سے متوجہ کرے نا ان سب کو۔ اس اعلان پر ایسا رد عمل تو سراسر مینچسٹر کی بے عزتی ہوگا۔ امرا باہر پڑھنے جا رہی ہے، 2 دن بعد فلائٹ ہے اس کی، دادا نے تیز آواز میں کہا۔ اب فرق پڑا۔ اماں، بابا، دادی سب نے حیرت سے دادا کو دیکھا۔ پیسے کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ بابا نے سارے سوال چھوڑ کر یہ سوال کرنا مناسب سمجھا۔ مفت جا رہی ہے، یونیورسٹی نے اسکالرشپ دیا ہے۔ بابا، کیوں پاگل بنا رہے ہیں مجھے؟ آپ نے اپنا پلاٹ تو نہیں بیچ دیا؟ وہ میں نے امرا اور دانیہ کی شادی کے لیے رکھا تھا۔ بابا نے کھانا ہی چھوڑ دیا۔ پلاٹ کو بیچنے کی کوشش تو دادا نے بہت کی تھی، پر وہ ایسی اجاڑ جگہ پر واقع تھا کہ بک ہی نہیں رہا تھا۔ پلاٹ جہاں تھا اب بھی وہیں ہے، جا کے دیکھ آنا۔ کہیں نہیں آنا جانا، رشتہ دیکھا ہے اس کا؟ دادی نے اب دلچسپی لی۔ رشتہ؟ امرا نے دادی کی طرف دیکھا اور اٹھ کر کمرے میں آ گئی اور جلدی جلدی اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ ساتھ ساتھ وہ خود کو تھپکی دینے لگی اور کہنے لگی، مجھے کوئی روک نہیں سکے گا، میں چلی جاؤں گی، پریشان نہ ہونا امرا، تم چلی جاؤ گی۔ دادا، اماں، بابا میں باہر تکرار ہونے لگی جو آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ یہ کون سا رشتہ ہے جو اس برے وقت میں اس کے لیے آ گیا تھا؟ اس کا جی چاہا کہ بلکہ اس نے دعا کی کہ جو کچھ اس کے بارے میں مشہور ہے وہ سب ان رشتے والوں تک پہنچ جائے اور اس کے خاندان والے انہیں فون کر کے بتائیں کہ لڑکی کیسی جنم جلی ہے، منحوس ہے، کالی نظر، کالی زبان والی ہے، اور نہیں تو کوئی دادی کی زبان سے تیار کردہ اس کا پیدائشی خلاصہ ان تک پہنچا دیں۔ منگل کی 2 کو کیا کیا ہوتا تھا فقط اس کی آمد سے، اور کیا کیا مزید ہو سکتا ہے اگر اس سے دور نہ رہا گیا تو۔ یہ کوئی موقع تھا رشتے کا؟ اس کی انگلیاں گھس گئی تھیں میلز لکھ لکھ کر، آن لائن اسکالرشپ فارمز بھر بھر کر، اور دادی اور اماں اس کی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔
وہ خود کو تھپکتی رہی اور کہتی رہی، امراء تم چلی جاؤ گی، پرسوں تم جا رہی ہو، کچھ نہیں ہوگا، دادا سب ٹھیک کر لیں گے۔ کہتے ہوئے وہ جلدی جلدی سامان بھی پیک کرتی رہی۔ پاسپورٹ کو حفاظت سے چھپا دیا، بابا غصے میں آ کر اس کا پاسپورٹ ہی نہ جلا دیں۔ رات گزرتی رہی، باہر سے ہنوز چاروں کے تیز آوازیں آتی رہیں اور پاسپورٹ کو چھپانے کے بعد وہ کمرے کے دروازے کے ساتھ لگ کر زمین پر بیٹھی اونگنے لگی، لیکن ساتھ ساتھ بڑبڑاتی رہی، میں چلی جاؤں گی، میں تو جا رہی ہوں، کون روکے گا مجھے؟ دادا ہیں نا، وہ سب ٹھیک کر لیں گے۔ دادا نے دروازہ کھولا تو اسے دروازے کے قریب ہی اونگتے پایا اور اس کی بڑبڑاہٹ کو کم زیادہ ہوتے سنا۔ تکیہ لا کر انہوں نے اس کے سرہانے کے نیچے رکھا۔ زندگی میں وہ پہلی رات تھی جب وہ اتنا خوش تھی، اور اس کی خوشی کی اس کو اتنی فکر تھی کہ وہ بنا بستر کے فرش پر سو گئی۔ انہیں دکھ ہوا، اس ماحول سے اتنے دکھ نہ دیے ہوتے تو اس گھر میں اس کی ایسی حیثیت نہ ہوتی تو وہ ہر رات ایسے ہی سوتی، رو رو کر آنکھیں سرخ کرتے نہیں بلکہ آنکھیں موند کر۔ پریوں کا انتظار کرتے دنگوں سے منور ہوتی نیند۔ دادا اس کے پاس ہی بیٹھ گئے اور اسے دیکھنے لگے۔ اولاد نامی جس طوطے میں والدین کی جان ہوتی ہے، وہ طوطا امراء ان کے لیے نہیں تھی۔ انہیں اتنا پیار امراء کے والد سے نہیں تھا، باقی کی اولادوں سے بھی نہیں تھا۔ وہ اس کے لیے ہر جنگ لڑنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور ایک جنگ وہ اس کے حق میں جیت آئے تھے، اس کے مانچسٹر جانے کی۔ ایک دن امراء ان سے خفا ہو کر کہنے لگی، آپ بھی دوسروں کی طرح ہو جائیں نا، کیوں کرتے ہیں مجھ سے پیار؟ وہ اس بات کا جواب نہیں دے سکے، بس سوچتے ہی رہے کہ شاید قدرت ہمیشہ انسان پر اتنی مہربان ضرور ہوتی ہے کہ اگر ساری دنیا اس انسان سے نفرت کرنے لگتی ہے تو کوئی ایک ضرور اس پر جان چھڑکتا ہے۔ وہ انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی چرند پرند یا دوسری مخلوق۔ بلا وجہ کی نفرت ضرور ایک بلا وجہ کی محبت کو ساتھ باندھ لاتی ہے۔ جیسے جیسے دوسروں کے لیے تم ناپسند ہوتی گئی ہو، میرے لیے پسندیدہ ترین ہوتی گئی۔ انہوں نے کہا کہ خدا کبھی بھولا ہے کہ اس کے بندے کے آس پاس بہت کانٹے اگائے ہیں، اور اب اسے مہکتے ہوئے ہمیشہ تر و تازہ رہنے والے پھول کی اشد ضرورت ہے، تاکہ اس پھول کو پا کر وہ کانٹوں کی دی اذیت کو فراموش کر دے۔ بابا نے اسے 10,000 روپے دیے کہ وہ ضروری خریداری کر لے۔ اماں اور دادی کا مزاج البتہ بہت برہم تھا۔ دادا کے ساتھ جا کر اس نے ضروری خریداری کر لی۔ دانیہ نے اس کا سامان پیک کروایا۔ حماد اور علی دل محسوس کر اسے دیکھتے رہے، آخر وہ اتنی دور جا رہی تھی۔ دادا مسلسل 2 دن سے اپنی آنکھوں کی جھڑی چھپا رہے تھے۔ یہ پڑھنے جا رہی ہے، بھاگ نہیں رہی، ماں باپ تو خوش ہوتے ہیں، تم دونوں اسے رخصت کر دو خوشی سے، یہ نہ ہو کہ جہاز کریش ہو جائے یا لاپتہ ہو جائے۔ دادا نے یہ چھوٹا سا لیکچر دادی اور اماں کو دیا تھا، اس کا جہاز کریش نہ ہو جائے یا وہ لاپتہ نہ ہو جائے۔ دونوں ہی اپنی برہمی کو ایک طرف رکھا اور اسے دعاؤں میں الوداع کہا، اور وہ مانچسٹر کے لیے روانہ ہو گئی۔